یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج جمعہ 25 اکتوبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پنجگور مظاہرین کو ہراساں، نوجوان کو سرعام جبری لاپتہ کر دینا ریاستی غنڈ گردی ہے: ڈاکٹر مہرنگ بلوچ۔ اسلام آباد سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما اختر حسین لانگو اور شفیع مینگل پولیس خفیہ اداروں کے ہاتھوں گرفتار۔ سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ میں بھی جلد گرفتاری دوں گا۔ پنجگور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے ریلی نکالی گئی، مظاہرہ کیا گیا۔ آج خاران میں مظاہرہ ہوگا۔ خاران میں پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ عبید اللہ کی بازیابی کے لیے دھرنا دوسرے دن بھی جاری رہا۔ قلعہ سیف اللہ بم دھماکے میں 4 افراد زخمی، بارکھان ٹاور کو نظر آتش کر دیا گیا۔ مشق پارٹی کے ہمدرد شہید عبدالحق اور شہید لیاقت پاکستانی فوج نے ہدف بنا کر قتل کر دیے ہیں: ترجمان بلوچ نیشنل موومنٹ کی مذمت۔ تربت مکران میڈیکل کالج کے انتظامیہ خلاف ایک بار پھر طلباء سراپا احتجاج بن گئے، کیمپس کے اندر کیمپ لگا دی۔ کوئٹہ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ رات سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر کو متعدد گرنیڈ لانچر داغ کر نشانہ بنایا، جس میں 6 اہلکار زخمی ہو گئے۔ تربت ایرانی سرحد پر کاروبار سے منسلک افراد نے جمعرات کو تربت میں ریلی نکالی اور تربت پریس کلب سامنے احتجاج کیا، جہاں بارڈر ٹریڈ کے نمائندوں اور آل پارٹیز مکران کے نمائندوں نے خطاب کیا۔ خاران سے 2 لاپتہ نوجوان شہزاد محبوب اور خدائے رام بازیاب ہو گئے ہیں۔ کوہلو تحصیل کاہان میں قبائلی رہنما اختر شیرانی کے گھر پر نامعلوم سمت سے 5 مارٹر گولے فائر، تاہم کوئی نقصان نہیں ہوا: لیبی ذرائع۔ کوئٹہ قلعہ کمرانی میں فائرنگ، میرزیب نامی شخص قتل، اس کا ساتھی گلادستگیر زخمی ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ گھر کے سامنے تھے۔ گوادر میں پرویز نامی ایک شخص کی رسیوں سے بندھی نعش برآمد، تشدد کے نشانات واضح ہیں۔ ہب مقامی ہوٹل کے سامنے روڈ حادثے میں اسپورٹس آفیسر لسبیلا خدا بخش بلوچ کے فرزند طلحہ شاکر ہلاک ہوا۔ خضدار کانک میں کار اور موٹر سائیکل میں تصادم، 2 افراد ہلاک، 1 شدید زخمی، تاہم ان کے نام معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ پنجگور میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جاری مظاہرے دوران شرکاء کو ہراساں کرنا، مظاہرے میں شریک نوجوان طالب علم کو جبری لاپتہ کرنا قابل مذمت اور ریاستی غنڈہ گردی ہے۔ ان خیالات کا اظہار بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے ایکس پر پوسٹ میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے پورے بلوچستان میں جاری جبری گمشدگی کے خلاف جاری تحریک میں آج پنجگور میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء کو ڈیتھ اسکواڈ اور ایجنسیوں کے کارندوں نے ہراساں کیا اور طالب علم حسیب بلوچ کو سرعام جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار بلوچستان میں جاری اپنے بدماش فورسز کے غنڈہ گردی کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ شائع کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکن اختر حسین لانگو، جو کہ پارٹی کے سیکرٹری خزانہ اور سابق MP ہیں، اس طرح شفیع مینگل ان کے PA ہیں، گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی جلد آ کر گرفتاری دوں گا۔ یاد رہے کہ جمعرات کو اختر حسین لانگو سمیت اختر مینگل اور BNP کے دیگر رہنماؤں کے خلاف اسلام آباد میں دہشت گردی، تشدد اور دھمکانے کے 7 دیگر مقدمات دائر کیے گئے ہیں۔ ان پر دائر FIR کا متن ہے کہ BNP سربراہ اور ان کے ساتھیوں نے سینیٹ اسٹاف کو زد و کوب کیا۔ پنجگور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام پنجگور شہید جاوید چوک سے ریلی نکالی گئی، جو شہر کے مختلف مقامات سے گزری۔ مظاہرین نے لاپتہ افراد کی تصاویر اٹھا رکھے تھے اور لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پنجگور میں ریلی کے دوران موبائل سروس بھی متاثر رہی۔ اس سے قبل بھی جن جن علاقوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، وہاں پولیس نے نہ صرف رکاوٹیں ڈالی بلکہ شہروں میں موبائل سروسز بند کر دیے گئے تھے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جاری مہم کے تحت آج خاران میں ریلی نکالی جائے گی، مظاہرہ ہوگا۔ قلعہ سیف اللہ موٹر سائیکل میں نصب IED بم دھماکے میں محبوب جوگی زئی نامی شخص کو نشانہ بنایا گیا، تاہم وہ محفوظ رہے، جس کے نتیجے میں 4 اور افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، تاہم واقعے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔
بارکھان میں بشیر ٹک کے مقام پر مسلح افراد نے گزشتہ روز ایک یو فون کمپنی کے موبائل ٹاور پر حملہ کر کے موبائل ٹاور کو مشینری سمیت نظر آتش کر کے تباہ کر دیا۔ تاہم ابھی تک کسی تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں میر کمپنی کے قریب سے پرویز نامی شخص کی نعش ملی ہے، جس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسے تشدد کا نشانہ بنا کر جنگل میں پھینک دیا گیا ہے، تاہم ابھی تک قتل کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔